چاہتے ہو اس کو تو چلو میری باتیں مانو، ابھی بارش ہوگی اور تم مجھ سے وہ سب کرو گے جو میں کہوں گی۔ سونیا آگے بڑھی اور نیل کو پکڑ کر اسی کچے مکان میں لے آئی۔ کیف بے ہوش تھی۔ اپنی محبت کے سامنے تم صرف مجھے پیار کرو گے، صرف مجھے۔ سونیا خوشی سے ایک نئے لباس میں آ گئی اور اس نے نیل کو بھی اپنی پسند کے کپڑوں میں ڈھال لیا تھا۔ نیل کی کوشش تھی وہ کیف کے پاس جائے، پر سونیا سایہ بنی تھی۔ ٹھیک ہے، میں تمہاری بات مان رہا ہوں، کیف کو ٹھیک کرو ابھی، ورنہ میں تمہاری بات سے انکاری ہوں اور تمہاری خواہش نہیں پوری ہوگی۔ نیل نے ہوشیاری سے کہا۔ وہ مان گئی۔ جب باہر بارش شروع ہو گئی تو تم میرے پاس آ جاؤ گے اور مجھے کس کرو گے۔ سونیا نے کیف کو ٹھیک کر دیا تھا۔ یہ رات کے 11:40 کا وقت تھا جب باہر طوفانی بارش برسنے لگی۔ نیل نے سونیا کی طرف قدم بڑھائے۔ کیف کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ نیل جیسے جیسے سونیا کی طرف جا رہا تھا، کیف کا دل بجھتا جا رہا تھا۔ وہ ایک دم اٹھی اور نیل کے سامنے آ گئی۔ نیل نے کیف کو ایک طرف کر دیا اور خود چلتا سونیا کی طرف بڑھا۔ وہ اپنی اصلی حالت میں آ رہی تھی۔ اس کے پاس پہنچ کر نیل نے اس کی بدلتی حالت کو دیکھا۔ سونیا کے کہنے پر اس نے اپنی شرٹ اتار دی۔ باہر طوفان تیز ہو گیا۔ وہ کسی بے چین روح کی طرح نیل پر جھکی اور اس کو جا بجا پیار کرنے لگی۔ وقت گزرتا گیا، 12 بجنے اور اگلا دن شروع میں بس 5 منٹ باقی تھے۔ کیف کو اس سارے ڈرامے پر بہت غصہ آیا۔ وہ دوبارہ اٹھی، غصے سے نیل کی جانب بڑھی۔ تم جو مرضی کر لو، تمہارا کبھی نہیں ہو سکتا اور تمہاری وہ خواہشات ساری وہ میرے ساتھ پوری کر چکا ہے۔ نیل بہادر خان صرف میرا ہے سونیا، تم اس کو جیتے جی نہیں پا سکو گی، نہ مر کر۔ افسوس ہو رہا ہے مجھے تم پر سونیا، کیا کیا ناٹک کیے تم نے، مجھ سے شرط لگائی اور ہار گئی، پھر یہ کھیل۔ تمہارے اس آتما کے بھی کچھ پل اور ہیں۔ کیف خوشی سے بنا خوف کے بولی۔ سونیا کی آنکھیں آگ برسا رہی تھی۔ منہ بند کرو اپنا، وہ صرف میرا ہے اور دیکھو تمہارے سامنے اس کو اپنا کر لوں گی اور لے جاؤں گی اپنے ساتھ اپنی دنیا میں، آج ابھی اسی رات۔ کیف بولی۔ سونیا نے اس کو لاک کر دیا۔ وہ اپنی جگہ پر جم گئی۔ نیل نے جب کیف کو اس حالت میں دیکھا، وہ سونیا رندھاوا کو مارنے کی حد تک گیا، پر وہ انسان نہیں تھی۔ سونیا، کیف کو ٹھیک کرو، اس کو واپس ٹھیک کرو، ورنہ میں تمہاری ہر خواہش سے انکار کر دوں گا، نیل چلا کر بولا۔ سونیا ہنسنے لگی۔ یہ اب ٹھیک نہیں ہوگی، جم گئی اور پانی کے ساتھ مر جائے گی۔ اب تم کو میرا ہونے سے کوئی روک نہیں سکتا، کوئی نہیں۔ سونیا واپس نیل پر جھک گئی۔ اس سے پہلے وہ نیل کو کس کرتی، گھڑی پر 12 بج گئے تھے۔ سونیا کے پروں کو آگ سی لگ گئی۔ اس کا وجود اب تھر تھر کمرے میں بجنے لگا۔ نیل نے برف کے بلاک پر مکہ مارا۔ وہ آدھا کچا ہو گیا تھا۔ مارتے مارتے وہ ٹوٹ گیا۔ نیل نے کیف کو بے ہوش دیکھا۔ وہ ڈر گیا۔ وہ برف سی جمی کانپ رہی تھی۔ نیل نے اس کے ہونٹ قید کیے، اپنا سانس اس کی سانسوں میں بھرتے وہ اس کو جگانے لگا۔ تھوڑی ہی دیر میں کیف کی آنکھ کھل گئی۔ وہ کانپ رہی تھی۔ نیل نے اس کو باہوں میں بھر لیا۔ شکر ہے تم ٹھیک ہو، شکر ہے تمہیں کچھ نہیں ہوا۔ وہ اس کو پیار کر رہا تھا۔ باہوں میں چھپی کیف نے اپنی آنکھیں موند لی۔ پھر سونیا کا خیال آیا تو جھٹ نیل سے الگ ہوئی۔ نیل، سونیا، کیف نے نیلے ہوتے ہوئے لبوں سے پوچھا۔ اس کے پوچھنے پر نیل کا دھیان سونیا پر گیا۔ پتہ نہیں، بھاڑ میں جائے، تم ٹھیک ہو؟ کیف، چلو گھر چلتے ہیں۔ نیل نے اس کو اٹھایا۔ ابھی ایک قدم آگے ہوا، کمرے میں آوازیں گونجنے لگی۔ تم دونوں کا رشتہ ادھورا ہے، میری خواہش ابھی بھی پوری ہو سکتی ہے اور ہوگی، آج ہی ہوگی۔ تم اس کمرے میں قید ہو، سورج نکلنے تک۔ سونیا نے منتر سے نیل گرم اور کیف کو برف بنا دیا تھا۔ وہ خود خوفناک قہقہے لگانے لگی۔ صدیقی، یہاں تو کچھ نظر نہیں آ رہا، آپ غلط راستے پر تو نہیں آ گئے؟ قدسیہ نے جنگل کو پرسکون دیکھا تو بولی۔ نہیں، یہی راستہ ہے، نہیں یہی راستہ ہے۔ صدیقی نے خاموش جنگل کو دیکھا۔ بچے کیوں نظر نہیں آ رہے؟ سیٹ سے ماتھا لگا کر قدسیہ نے کہا۔ قدسیہ، اس عالم نے کیا کہا تھا، یہ کب ختم ہوگا؟ نیل آج 26 کا ہو گیا ہے، صدیقی نے پوچھا اور گاڑی واپس موڑی۔ آپ کو پتا ہے میاں بیوی کا رشتہ کتنا پاک ہے اور ان کے درمیان کوئی پردہ نہیں۔ عالم نے یہی بتایا تھا، جب تک نیل شادی نہیں کرتا اور اس کا اپنی بیوی سے رشتہ قائم نہیں ہوتا تب تک مشکل ہے، وہ دوبارہ آ سکتی ہے۔ پر کیف سے شادی ہو گئی۔ نیل پتہ نہیں کیوں اس پر غصہ رہتا ہے۔ اس کو بتایا تھا میں نے، اپنا رشتہ مضبوط کرے، کیف کی زندگی بھی خطرے میں آ جانی، قدسیہ نے بتایا۔ تو ابھی تک بچوں کی آپس میں بنی ہی نہیں؟ صدیقی حیرت سے قدسیہ کو دیکھنے لگا۔ بدلے میں قدسیہ نے آنکھیں نکال کر دیکھا اور گاڑی چلانے لگا۔ آپ نیل کو کال کریں۔ قدسیہ نے موبائل پکڑا اور نیل کا نمبر ملایا۔ بیل جا رہی تھی پر وہ اٹھا نہیں رہا تھا۔
قدسیہ نے کیف کو میسج لکھ کر پریشانی سے سارے راستے دعائیں کرتی آئی۔ کیف کا موبائل وہاں زمین پر ہی پڑا تھا۔ اس کی نظر چمکتی سکرین پر پڑی جو قدسیہ کا نام میسج شو ہو رہا تھا۔ کیف نے وہ میسج پڑھ لیا پر نیل اس سے دوری پر تھا۔ اس کے اندر آگ مچی ہوئی تھی۔ وہ چاہ کر بھی کیف کے پاس نہیں آ رہا تھا۔ رات اب بیت رہی تھی۔ کمرے سے چیزیں ہلنا بند ہو گئی، آوازیں اور سب ختم ہو گیا تھا۔ کیف نے نیل کو اشارے میں کچھ بتایا اور وہ نہ سمجھ سکا۔ نیل تم نے بتایا تھا وہ ہم کو نہیں سن سکتی، وہاں جہاں ہم ہی ہوں، یاد کرو۔ کیف نے اشارہ دیا۔ کیف میرے اندر آگ لگی ہوئی ہے، تم سمجھو، میں پاس نہیں آ سکتا۔ وہ دور ہوتا ہوا بولا، ٹھیک ہے میں آ جاتی ہوں، اور خبردار جو ہلے۔ کیف چلتی ہوئی اس کے پاس آ گئی۔ نیل تمہاری سونیا نے میرے اندر جو برف ڈالی ہے، میں ویسے بھی ٹھنڈ سے مرنے والی ہوں، تو میرے پاس رہو، وہ ہولے سے بولی۔ کیف ایسا کچھ نہیں ہوگا، تم ایسا مت کہو، نیل تڑپ کر بولا۔ ہاں تم مجھے مرتا دیکھو۔ نیل ٹھنڈ کا توڑ کیا ہے؟ گرمی، اور تم ہو میرا توڑ، وہ مدھم سی بولی۔ نیل نے اس کو ٹھنڈ سے بے ہوش ہوتے دیکھا تو بھاگ کر اس کو پکڑ لیا۔ کیف آنکھیں مت بند کرنا، اس کے چہرے پر ہاتھ لگائے وہ بولا۔ کیف اس کے سینے سے لگ گئی۔ نیل ابھی جو کہوں گی وہ کرنا۔ کیف نے گہری سانس لی۔ نیل اس کو دیکھ رہا تھا۔ کیف نے ہلکی ہاتھ سے اس کا گریبان کھول دیا اور پاس ہو کر لیٹ گئی۔ نیل چاہ کر بھی اس کو ہاتھ نہیں لگا رہا تھا۔ میری برف پگھل رہی ہے نیل، اور تمہاری تپش کم ہو رہی ہے، محسوس کرو، کیف پاس ہوتے ہوئے بولی۔ کیف، وہ پیار سے بولا، مجھے نہیں پتا اب بچنا ہے یا نہیں، پر میری خواہش پتا ہے کیا؟ تمہیں دیر تک باہوں میں بھر کر کس کرنا۔ نیل نے مسکراتے ہوئے چھت کو دیکھ کر کہا۔ تو تمہیں مرنے کا ویٹ کرنا پڑے گا؟ کیف نے غصے سے مکہ مار کر پوچھا۔ نہیں، نیل نے ہنس کر جواب دیا۔ نیل کس می ناؤ۔ کیف اس کے سینے پر کوہنی لگائے اوپر ہوئی تھی، اور نیل نے بنا کچھ وقت ضائع کیا اس کے ہونٹوں کو قید کر لیا۔ وہ جتنا پاس آ رہے تو سونیا کے پر جلنے لگے۔ وہ آوازیں واپس گونجنے لگی، پر کیف نے نیل کو اپنی طرف متوجہ کیے رکھا۔ وہ جتنا پاس آ رہے تھے سونیا آگ کی لپیٹ میں جا رہی تھی، اور جاتے جاتے اس نے مائی کو بھی پکڑ لیا تھا، اور دیکھتے ہی دیکھتے زوردار چیخ سے پورا جنگل کانپ اٹھا۔ وہاں بس وہ دونوں تھے۔ کیف نے ایک نظر اپنی باہوں میں نیل کو دیکھا جس کے ماتھے سے خون ٹپک رہا تھا۔ کیف نے اس کی شرٹ ٹھیک کی اور اس کو پکڑ کر جنگل سے نکلی۔ اگر آپ کو میرا یہ ناول پسند آئے تو پلیز کمنٹ میں مجھے ضرور بتائیے، اور مجھے یہ بھی بتائیے کہ آپ کو کس طرح کی کہانیاں یا ناولز پسند ہیں۔ پھر میں آپ کی پسند کے مطابق ناولز اور کہانیاں لے کے آؤں گی۔ پلیز اپنی رائے سے مجھے ضرور آگاہ کیجیے۔ سونیا کی ساری باتیں اس پر الٹی ہو رہی تھیں۔ نہ ہی اس کی خواہش پوری ہوئی اور نہ ہی وہ نیل کو حاصل کر سکی۔ جاتے جاتے وہ اپنا زہر نیل پر پھونک گئی تھی۔ اس کا اثر کیف پر کیا ہوتا وہ نیل ہوش آنے پر تھا۔ سونیا کی شیطانی آتما جنگل میں اسی کچے مکان میں قید ہو کر رہ گئی۔ وہ کچا مکان عام لوگوں کی نظر نہیں دیکھ سکتی تھی۔ وہ رات کی روشنی میں جب چاند پورا ہوتا تب ہی نظر آتا تھا، دن کی روشنی میں گم رہتا۔ میں ادھوری نہیں جاؤں گی نیل، واپس آؤں گی، ضرور آؤں گی۔ آوازیں مدھم ہوتی ہوتی ختم ہو گئیں۔ کیف نے ایک ہاتھ سے اس کو پکڑا اور دوسرے سے گاڑی چلاتے جتنا جلدی ہو وہ نیل کے گھر پہنچ گئی۔ گاڑی کھڑی کر کے اس نے نیل کو پکڑ کر سہارا دیا اور داخل ہوئی۔ قدسیہ نے جو ہی اس کو دیکھا اس کی جان میں جان آئی، پر نیل کو ایسے دیکھ کر وہ روئے بنا نہ رہی۔ کیف نے سیڑھیاں چڑھتے کچھ بتایا، کچھ وہ پانی کا کہہ کر اس کو کمرے میں لے آئی۔ نیل کو بستر پر لٹا کر اس نے پانی کا گلاس پکڑا اور نیل کو پلایا۔ قدسیہ اوپر جانے لگی تو صدیقی نے روک دیا۔ آج کی رات بھاری ہے، وہ دونوں ساتھ رہیں تو ہی ٹھیک رہیں گے، تم سب جانتی ہو، صدیقی نے اشارے میں اس کو سمجھایا۔ ہاں آپ کی بات ٹھیک ہے، پر ان کو علم بھی ہونا چاہیے اس چیز کا، آخر وہ شادی شدہ ہیں، قدسیہ نے پریشانی سے کہا۔ قدسیہ، وہ میسج بہت ہے، جس طرح کیف اس کو بچا کر لے آئی ہے وہ سب ٹھیک کر دے گی۔ صدیقی کے کہنے پر قدسیہ نے سکون کا سانس لیا اور قصوہ کو اپنے ساتھ اپنے کمرے میں لے گئی۔ اس کو برے خواب آ رہے تھے، وجہ وہ سایہ تھا جو جاتے بھی ابھی باقی تھا۔ دروازے کو بند کر کے وہ ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ فرسٹ ایڈ باکس شاید بیڈ کے سائڈ ٹیبل میں تھا۔ ساری الماریاں کھول کر اس کو مل گیا۔ نیل کے ماتھے پر روئی سے وہ خون صاف کر کے پٹی لگا چکی تھی۔ وہ کچی نیند میں تھا۔ کیف نے اپنے کپڑے دیکھے جو پوری طرح خراب تھے، اور کچھ نہیں تو اس نے نیل کا کرتا نکالا اور باتھ میں گھس گئی۔ آدھے گھنٹے بعد وہ فریش ہو کر باہر آئی۔ بالوں سے ابھی پانی ٹپک رہا تھا۔ وہ چلتی نیل کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ پیار سے اس کے چہرے کو دیکھ کر وہ تھوڑا سا جھکی اور گال پر پیار کیا۔ ہیپی برتھ ڈے مائی لو، کیف نے ہولے سے کہا اور دوسری جانب لیٹ گئی۔
اس کی نظریں نیل پر ہی تھی۔ کافی دیر جب نیل نے کوئی حرکت نہ کی، کیف نے تکیا اٹھا کر اس کے پاس کیا اور اپنا ہاتھ بڑھا کر اس کو ہلایا۔ نیل ایک دم اٹھ کر بیٹھ گیا اور لمبا سانس بھرنے لگا جیسے کوما سے اٹھا ہو۔ کیا ہوا؟ تم ٹھیک ہو؟ کیف نے اس کا بازو پکڑا۔ کیف تم؟ نیل نے اس کو حیرت سے دیکھا۔ ہاں، حیران کیوں ہو؟ بھول گئے ہو ابھی جو ہوا؟ کیف کا اتنا کہنا تھا۔ نیل نے اس کو حق کیا۔ کیف یہاں سے مت جانا اور الگ بھی مت ہونا اور مجھے آج سونے مت دینا۔ صبح تک میرے خواب میں وہ میرے ساتھ وہ نیل کی بات ادھوری رہ گئی جب کیف نے اپنا تکیا چھوڑا اور اس کے کمبل میں گھس گئی، اس کے سینے پر سر رکھ دیا۔ اب وہ تمہیں تنگ نہیں کرے گی، بس کچھ دیر اور پھر سب ٹھیک ہو جانا، کیف نے سنجیدگی سے کہا۔ مجھے نہیں پتا تھا میرا کرتا تمہیں فٹ آئے گا، اس کا کالر پکڑ کر نیل نے پاس کیا۔ اب تم چپ کرو گے؟ مجھے نیند آ رہی ہے، تمہاری سونیا کے چکر میں طوفان ہی ختم نہیں ہوتے، کیف نے تپ کر کہا۔ میری سونیا؟ نیل نے منہ بنا کر اس کو دیکھا۔ ہاں، تمہاری سونیا، کرتے رہو اس سے جو کرنا، میں کل واپس چلی جاؤں گی، کیف نے مدھم سا کہا۔ کہاں جانا ہے تم نے؟ تم کہیں نہیں جا سکتی، نیل نے کروٹ بدلی اور اس پر حاوی ہوتے ہوئے کہا۔ تمہاری جان بچ گئی، وہ سونیا چلی گئی، اب آزاد ہو، جو مرضی کرو، جس سے بھی میں چلی جاؤں گی، کیف نے دوبارہ کہا۔ میری جان تم میں ہے اور سونیا سے مجھے نہ کل محبت ہی نہ کبھی ہوگی، تم جانتی ہو، اور تم بیوی ہو میری، کہیں نہیں جا رہی، اور اگر جانا ہے ٹھیک ہے، میں سو جاتا ہوں، تم چلی جاؤ، نیل نے کہا اور واپس بیڈ پر لیٹ کر آنکھیں بند کر لیں۔ کیا مسئلہ ہے تمہارا؟ آنکھیں کھولو، کیف اس کا ہاتھ پکڑ کر بولی۔ نیل نے ہاتھ کو اپنے سینے پر رکھ لیا اور کیف کی کمر کے گرد بازو ڈالے اس کو پاس کر چکا تھا۔ ایسے رہو اور مجھ سے باتیں کرو، کیوں خفا ہو اس دن کے لیے؟ نیل نے سنجیدہ ہو کر پوچھا۔ تم میرا پیار، وہ ساری محبت ختم کر چکے ہو، اب بس میں یہ آنٹی انکل کے لیے کر رہی ہوں، تم سے کوئی واسطہ نہیں، کیف نے دکھی پر پختہ ہو کر کہا۔ اچھا ٹھیک ہے، نیل نے اس کو کھینچ کر اور پاس کر لیا۔ کیف نے غصے سے اس کو دیکھا پر بولی کچھ نہیں۔ خود کو آزاد کرواتے اس نے کروٹ بدل لی۔ تم میری وائف ہو، رہو گی ہمیشہ، اور میرا جو تم پر حق ہے وہ میں ہر حال میں لوں گا، تو مجھ سے کروٹ بدل کر یا رونے دھونے کی کوشش بیکار ہے، مسز نیل بہادر خان، صبح ہونے میں کچھ دیر باقی ہے، پھر یہ حسین پل نہیں ہوں گے۔ وہ اس کے کانوں میں سرگوشیاں کرتا اس کو پگھلا رہا تھا اور کیف کے لیے اس سے دور رہنا اب مشکل سا تھا، پر اس نے اپنے جذبات پر کنٹرول کر لیا تھا، اب کچھ اور باقی نہیں تھا۔ کیف کی خاموشی پر نیل کو اس سے باتیں کرنے کا دل تھا۔ پھر وہ تھوڑا دور ہوا اور اپنی قمیض اتار کر کرسی پر پھینک دی۔ کیف نے حیرت سے دیکھا۔ اب کیا تمہیں سکون نہیں ہے؟ کیف نے اپنا آپ کمبل میں کور کر کے نیل کو دیکھا۔ بھائی میرا روم ہے، مجھے نہیں آتی اس میں نیند، تو اتار دی۔ تم تو ایسے ریئیکٹ کر رہی ہو جیسے پہلی بار شرٹ کے بنا دیکھ رہی ہو۔ نیل نے گہری مسکان سجائی اور واپس کمبل میں گھسا۔ کیف کو کمبل سمیت اپنی باہوں میں بھر کے وہ واپس باتیں کرنے لگا۔ تمہاری بیک پر جو تل ہے، نیل نے اتنا ہی کہا۔ کیف نے پلٹ کر دیکھا۔ وٹ ربش، پلیز بند کر دو یہ باتیں اور مجھے سونے دو۔ وہ کمبل تان کر سو گئی۔ نیل ہنستا رہا۔ کیف کہاں ہو یار؟ تمہیں پتا چلا وہ سونیا چڑیل نکلی نام سے ادھر گھوم رہی تھی، اصلی سونیا رندھاوا کا تو 4 سال پہلے روڈ پر کار حادثے میں انتقال ہو گیا تھا۔ سر مشتاق کو کل ہی سونیا رندھاوا کی ساری ڈیٹیل پتا چلی اور یہ نکلی پتا نہیں کہاں گم ہے۔ سمن کا میسج اس کے فون پر چمک رہا تھا، جس پر نیل کی نظر پڑی۔ اس نے اوپن نہیں کیا۔ مطلب اب یونیورسٹی میں بھی سب جانتے ہیں، اس بات کا سب کو پتا نہیں لگنا چاہیے کہ وہ انسان نہیں تھی۔ نیل خود سے بات کرتے کیف کو دیکھنے لگا۔ وہ سوئی ہوئی تھی۔ کیف کو سمن سے ملنا تھا، جو باتیں اس نے بتائیں وہ بات کرنا چاہتی تھی۔ نیل کے اٹھنے سے پہلے وہ یونیورسٹی نکلنا چاہتی تھی۔ موبائل پر الارم لگا کر وہ سوئی تھی۔ ابھی صبح کے 6 بج رہے تھے۔ ٹرن ٹرن کی آواز پر اس کی آنکھ کھلی۔ آج تو نیل کا برتھ ڈے بھی ہے، بہت پیار کرتی ہوں تم سے، بہت زیادہ۔ اس کے گال پر پیار کر کے وہ اٹھی۔ پر میری فلائٹ، ابھی سمن ویٹ کر رہی ہوگی، اس سے مل کر نکل جاؤں گی۔ کیف نے ایک نظر نیل کو دیکھا، کمبل ہٹایا اور بیڈ سے اتر گئی۔ وہ اپنا کوئی سامان لے کر نہیں آئی تھی، سو انہی کپڑوں میں یونیورسٹی نکل گئی۔ جمائی روکتے وہ بازو کھولے سیدھا ہو رہا تھا، پر کیف کو بستر پر نہ پا کر نیل نے پوری آنکھیں کھول لی۔ یہاں وہاں دیکھ کر کہیں بھی وہ نظر نہیں آئی، تو نیل نے شرٹ پہنی اور نیچے کی طرف تیز قدم بڑھایا۔ امی، امی آپ نے کیف کو دیکھا؟ وہ کچن میں قدسیہ کے پاس پہنچ گیا۔ کیا مطلب؟ کیف کو دیکھا؟ تمہارے ساتھ تھی نا؟ قدسیہ نے چائے کا کپ ٹرے میں رکھ کر نیل کو دیکھا۔
अम्मी वो कमरे में नहीं है, तभी पूछ रहा हूँ। मुझको लगा आपको पता होगा, शायद वो आपके पास हो। नील ने बाइक की चाबी उठाई तो देखा बाहर उसकी गाड़ी नहीं थी। नील कहाँ है कैफ? कुत्सिया ने उसका हाथ पकड़ा। अम्मी वो शायद वापस हवेली चली गई है, मैं देखता हूँ। मैं वहां से ही यूनिवर्सिटी चला जाऊंगा। नील ने अपनी बाइक स्टार्ट की और तेज रफ्तार से निकल गया। समन, आज के बाद तुम लोग कभी भी सोनिया का जिक्र मत करना, खास तौर पर नील के सामने तो बिल्कुल भी नहीं। और उसका ख्याल रखना, उसका आखिरी साल चल रहा है। उसके बाद आई होप उसको वो सब मिले जो वो चाहता। कैफ ने सुकून का लंबा सांस लेकर कहा। कैफ, क्या मतलब है इन बातों का? तुम कहीं जा रही हो? समन ने चूं कर पूछा। मैं बस थक गई हूँ यार, बहुत थक गई हूँ। ला हासिल हासिल भी हो जाए तो मोहब्बत नसीब की बात होती है। मुझे तो ये भी नहीं पता नील क्या चाहता है। कैफ ने भुजी सी आवाज में कहा। कैफ, तुम दोनों का निकाह हो गया है, तुम ऐसे कैसे? मैं नील से डाइवोर्स ले लूंगी, कैफ ने होले से कहा और उठकर सबा से मिलने चली गई। उफ, ये लड़की को क्या हो गया है? नील के लिए पागल थी, अब वो मिल गया और ये। समन ने उसको जाता देखा तो खुद परेशान हो गई। क्या मतलब है मैडम? सामान पैक करके चली गई? कहाँ गई है, कुछ बताया? आपको कुछ तो बताया होगा, मुलाजिम ने कैफ के ना होने की इत्तला दी। नील कुछ भी समझने से कासिर था। सर, वो कोई एयरपोर्ट का कह रही थी, डार साहब के पास जाने का। अभी अपने दोस्तों को मिलने गई है। शायद छोटी मैडम काफी परेशान सी थी, मुंशी ने याद आने पर बताया। नील आधी बात सुनकर यूनिवर्सिटी निकल गया। जितना तेज वो बाइक चला सकता था उसने चलाई। अगले 10 मिनट बाद वो यूनिवर्सिटी के अंदर था। अपनी बाइक पार्क करके वो अंदर भागा। नील कॉल्स पर कॉल्स कर रहा था, वो हर कॉल काट रही थी। वो मजीद गुस्से में आ गया। तेज कदमों यूनिवर्सिटी हॉल में दाखिल हुआ। सामने समन को देखकर उसकी जानिब बढ़ा। कहाँ है तुम्हारी अक्लमंद दोस्त? नील, वो कैफ जा रही है, उसको रोको। वो तुमसे बहुत प्यार करती है, जी नहीं पाएगी। पता नहीं क्यों जा रही है। समन ने उसको सारी बात बताई। व्हाट? मैं किसी सूरत उसको डाइवोर्स नहीं दूंगा, बिल्कुल नहीं। कहाँ है वो? उसने शिद्दत से पूछा। वो ऊपर क्लास में, आज सर मुश्ताक ऑफ पर हैं। सभी क्लास में फन कर रहे हैं, कैफ उनको मिलने गई है। समन की बात सुनकर वो तेजी से सीढ़ियां फलांगता हुआ ऊपर गया। कमरे में दाखिल होते ही उसका गुस्सा और आग पकड़ गया। कैफ का हाथ अहमद के हाथ में था। वो चलता अंदर आ गया। कैफ की पुश्त उसकी जानिब थी, उसने नहीं देखा उसको। हाथ छोड़ो इसका, नील की रोबदार आवाज पर सब चौंक गए। व्हाट? अहमद ने बेयकीनी से पूछा। हाथ छोड़ो, नील ने ऊंची आवाज में कहा। कैफ ने हाथ छुड़ाना चाहा। अहमद ने पकड़ लिया। क्यों, तुम्हें क्या मसला है? अहमद ने तीखी नजरों से कहा। नील ने आगे बढ़कर उसकी गिरफ्त से कैफ का हाथ आजाद किया। शी इज माई वाइफ, आइंदा किसी की बीवी का हाथ मत पकड़ना, और मेरी वाइफ से दूर ही रहो। अब आराम से कहा है, अगली बार मुंह तोड़ दूंगा। नील ने कैफ का हाथ पकड़ लिया और जाने को मुड़ा। वो वहां ही रुकी रही और खुद से ही वाइफ बना ली। इससे तो पूछ लेता यार। अहमद के तंज पर सब हंस पड़े। नील ने वापस कैफ की तरफ देखा। उसको था वो कुछ बोलेगी, पर वो चुप थी। नील ने अपनी पॉकेट से एक पेपर निकाला और अहमद की तरफ बढ़ाया। लो, गौर से पढ़ लो, देख लो, और आइंदा तमीज से रहना। अहमद का मुंह खुला सा रह गया। निकाहनामा देखकर नील ने पेपर पकड़ा और कैफ को अपने साथ लेकर बाहर आ गया। लाइब्रेरी के सामने का रूम अक्सर ही बंद रहता था। नील कैफ का हाथ पकड़कर जिस तरह नीचे आया था, सब उन्हीं को देख रहे थे। वो लंबे कदम उठाए कैफ को कमरे में ले आया। क्या मसला है? हुआ क्या है तुम्हारे साथ? नील ने उसको सामने खड़ा करके पूछा। मुझे तुमसे बात नहीं करनी। कैफ ने रुख दूसरी जानिब किया। आखिर क्यों? क्या हो गया है एक रात में? कैफ, मैं वही नील हूँ जिसको तुम चाहती थी, जिसको तुम पाना चाहती थी। आज मैं तुम्हारा हूँ, तुम इनकार कर रही हो, जा रही हो मुझे छोड़कर। अगर तुमको इतनी नफरत हो गई थी तो क्यों बचाया सोनिया से? नील ने उसको कांधों से पकड़कर पूछा। वो मसलसल रो रही थी। नील, मुझे जाने दो बस। कैफ ने बिना उसको देखे कहा। क्यों जाने दूं? अब मैं तुमसे प्यार करता हूँ, इश्क हो गया है। मेरे निकाह में हो, मेरी हो। मैं तुम्हें कहीं जाने नहीं दूंगा। कैफ, कभी नहीं, नील ने उसको करीब करते कहा। नील, तुम क्यों नहीं समझ रहे? मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ। बस मैं आज शाम की फ्लाइट से सिंगापुर जा रही हूँ। राजी का बिजनेस है, उनको मेरी जरूरत है। कैफ ने मजबूती से कहा, खुद को नील से अलग किया। तुम कहीं नहीं जा रही कैफ, नील ने उसकी आंखों में देखकर कहा। नील, जिद मत करो, मैं तुमसे ज्यादा जिद्दी हूँ, और बस तुम मेरा शौक थे। शौक पूरा हो गया, अब नहीं चाहती तुमको। नील को धकेल कर वो सख्ती से बोली। शौक? नील ने हैरत से उसको देखा। हाँ, बस शौक था, कैफ ने मुंह मोड़ लिया।
وہ آنسو روک رہی تھی۔ نیل نے سامنے شیشے کی کھڑکی پر مکہ دے مارا اور آواز پر وہ چونکی اور مڑی، پھر آنسو نہ روک پائی۔ نیل، دبی سی آواز میں بس نام نکلا۔ شوق تھا میں، اور میں سمجھ رہا تھا تم واقعی میری وائف۔ نیل نے کہکا لگایا اور زخمی ہاتھ سے کیف کی کمر کے گھیرا تنگ کر لیا۔ اس کی قربت پر کیف ہار رہی تھی، کچھ بھی نہ بول سکی۔ کیف دارانا، تو میں وہی شرط میں جیتا ہوا انسان ہوں نا؟ نیل نے ہر لفظ زہر لگا کر کہا۔ ٹھیک ہے، ڈائیورس تو کبھی نہیں ملے گی، کیونکہ میرا پیار کسی شرط یا دھوکے پر نہیں ہے۔ جہاں جانا چاہو جا سکتی ہو۔ نیل نے اس کی کمر سے بازو ہٹا لیا اور چند قدم آگے بڑھ گیا۔ سنو، کیا تمہارے پاس پستول ہے؟ نیل نے یکدم کہا۔ کیف کے ہوش اڑ گئے۔ وہ پوچھ کر نکل گیا۔ کیف سن رہ گئی۔ اسی پل باہر گولی چلی اور کیف ڈھار زمین پر گر گئی۔ وہ بے جان ہو چکی تھی۔ گولی کی آواز اتنے پاس سے آئی، کیف حواس باختہ سی رہ گئی۔ اس کے مائنڈ میں نیل کی بات گھوم گئی۔ وہ جلدی سے کمرے سے نکلی۔ لائبریری کے دوسری جانب ہجوم لگا ہوا تھا۔ نیل، وہ بیگ وہاں ہی چھوڑ آئی تھی، جلدی سے ہجوم کی طرف بھاگی۔ ہٹو پلیز، جگہ دو مجھے۔ نیل، وہ چیخ کر اس کا نام لیتی جوں ہی ہجوم میں آئی، وہاں کوئی بھی نہیں تھا، ہوائی فائر تھا۔ کیف نے آنسو صاف کیے نیل کو پکارتے۔ وہ جوں ہی پلٹی، وہ اس کے سینے سے جا لگی۔ نظریں اٹھا کر دیکھا تو وہ بس روتی رہی۔ یہ حال ہے تمہارا، اور کہتی ہو پیار نہیں، شوق تھا۔ ہاں کیف نیل بہادر خان، تم کو جھوٹ بولنا آتا ہوگا، پیار چھپانا بالکل نہیں آتا۔ اس کو روتا دیکھ کر نیل نے کھینچ کر ساتھ لگایا۔ وہ بالکل بچوں کی سی رونے لگی۔ السلام علیکم دار صاحب، آئے نا۔ صدیقی نے ان کو دیکھا تو فوراً احتراماً کھڑا ہوا۔ دارانا چلتا ہوا اندر آ گیا اور آ کر کرسی پر بیٹھ گیا۔ کیسے ہیں آپ، سب خیریت ہے؟ صدیقی نے اخبار ایک طرف رکھ کر پوچھا۔ ہاں سب ٹھیک ہے، پر کیا بچوں کے درمیان سب ٹھیک ہے؟ دارانا نے پریشان چہرے سے پوچھا۔ ہاں جی سب ٹھیک ہے۔ صدیقی نے قدسیہ کو آواز دی اور ساری کہانی سنائی جو ہوا۔ ساری بات جان کر دارانا خوش تو ہوا، پر کیف کے جانے کا سوچ کر پریشان تھا۔ اگر سب ٹھیک ہے تو کیف کیوں جا رہی ہے؟ کیا کیف کہاں جا رہی ہے؟ قدسیہ نے ٹرے ٹیبل پر رکھ کر حیرت سے پوچھا۔ تو دار نے بتایا وہ سنگاپور جا رہی ہے۔ سب سن کر قدسیہ ایک دم پریشان ہوئی، پھر خوش ہوئی۔ قدسیہ تم مسکرا رہی ہو؟ صدیقی نے حیرانی سے دیکھا اور دارانا بھی اس کو دیکھ رہا تھا۔ کیف کہیں نہیں جائے گی، اب سب ٹھیک ہو گیا ہے، بچوں کا نکاح ہوا ہے، کیوں نہ دونوں ساتھ چلے جائیں، ہنی مون منا آئیں، اور ان کے درمیان بھی سب ٹھیک ہو جائے گا، قدسیہ کا کہنا تھا۔ ہاں یہ اچھا ہے، بالکل ٹھیک کہا آپ نے۔ دارانا نے چائے کا کپ پکڑا اور مسکرا کر بولا۔ ہاں یہ بات مجھے بہت اچھی لگی۔ صدیقی بھی راضی تھا۔ اچھا چلیں، نیل کی ٹکٹ میں کروا دیتا ہوں، وہاں میرا اپنا فلیٹ ہے، سب ہے۔ دارانا نے موبائل نکال کر کہا۔ ٹھیک ہے آپ لوگ باتیں کریں، میں نیل کا روم سیٹ کر دوں، اس کی کال آئی تھی، مجھے اب پتا نہیں، شاید وہ کیف کو منا کر لے آیا ہو، آئے گا تو پتا چلے گا، قدسیہ نے ہولے سے کہا اور اوپر نیل کے کمرے کی طرف چلی گئی۔ صدیقی اور دارانا بزنس کی باتیں کرنے لگ گئے۔ اب رونا بند کرو گی؟ زندہ ہوں یار، کچھ آنسو بچا لو، میرے مرنے پر رو لینا، نیل نے اس کو تنگ کرنے کو کہا، پر کیف کے رونے میں اور تیزی آ گئی۔ فضول بکا مت کرو، کیف نے آنسو صاف کرتے کہا۔ نیل نے اس کو اور پاس کر لیا۔ کیف مجھے نہیں پتا تم کو ہوا کیا ہے، کیوں تم میری محبت سے انکار کر رہی ہو، پر میں تم کو بہت چاہتا ہوں، بہت زیادہ، نکاح میں بہت طاقت ہوتی ہے، نیل نے اپنے ہونٹ اس کے بالوں پر رکھ کر گھمبیر لہجے میں کہا، اور وہ سکڑ سی گئی۔ نیل، وہ اس دن جو ہوا وہ صرف تمہاری نفرت تھی۔ کیف کی آنکھوں میں واپس آنسو آ گئے۔ وہ نفرت بالکل نہیں تھی کیف، بالکل بھی نہیں، پیار تھا جو میں تم سے کرنے لگا ہوں، اور اس دن اگر سونیا سے جنگل میں ملنے نہ جانا ہوتا تو میں تمہیں خود سے الگ کرتا ہی نہ، وہ دن ہم ایک ہوئے تھے، نیل نے پیار سے اس کا چہرہ تھام کر بتایا، پر کیف کو یقین نہیں تھا۔ وہ تھوڑا الگ ہوئی، نیل نے واپس باہوں میں جکڑ لیا۔ تمہارے شوق مجھ سے دور ہونے کے، اور مجھے تمہارے پاس آنا ہے، اب جتنا دور ہوگی اتنا پاس آؤں گا۔ تھوڑا سا جھلک کر نیل نے کیف کی ٹھوڑی پر کس کیا، وہ اچھل کر پیچھے ہوئی۔ کیا ہے؟ غصے سے بھری آنکھیں لیے وہ بولی۔ نیل کو اس پر اور پیار آنے لگا۔ پیار ہے اور کیا ہے تم سے، نہیں تو کیا، کسی اور سے کروں اب؟ نیل اس کو ہر بات پر تنگ کر رہا تھا۔ جس سے مرضی کرو، کیف نے لاپرواہی سے کہا۔ ٹھیک ہے، وہ کیمسٹری کی رابعہ 2 سال سے دوستی کرنا چاہتی ہے، اس کو ہی کر لیتا ہوں جا کر، پھر رونا مت کہ نیل نے چیٹ کیا، نیل نے اس کو بتایا۔ خالی کلاس روم سے باہر چلا گیا۔ ہیلو بھائی یار کہاں ہو، انکل دار آئے ہوئے ہیں، کسوا نے کال پر ساری رپورٹ دی۔ نیل نے اپنا پلان اس کے ساتھ شیئر کیا۔
او اچھا اچھا، تو بھابھی کے لیے ہو رہا ہے سب کچھ۔ ہاں اور سنو، روم میں وائٹ روز لگا دینا یا بکے رکھ دینا، کیف کو پسند ہے۔ اور ہاں پلیز راز رکھنا، تمہارا پیزا بس ابھی آ رہا ہوگا۔ نیل نے پوری رشوت دی۔ اوکے باس، ہو جائے گا، پر پیزا کھا کر۔ قصبہ نے کہہ کر فون رکھا اور اپنے مشن میں لگ گئی۔ کیف نے اپنا بیگ اٹھایا، گھڑی دیکھی تو ٹائم کافی ہو چکا۔ اس نے فوری جانا چاہا پر دار کی کال پر رک گئی۔ فلائٹ رات کی تھی۔ سب سن کر کیف کو غصہ تو بہت آیا، اور اس سے بھی زیادہ نیل پر، جو رابعہ کے پیچھے چلا گیا۔ ابھی مجھ سے محبت کی باتیں، اور اب دیکھو، مجھے پتا تھا یہ مجھ سے پیار نہیں کرتا۔ کیف غصے اور غم سے باہر آئی۔ حال میں وہ نہیں تھا، وقار کے ساتھ بھی نہیں تھا، اور کچھ چل کر وہ کیفے کی طرف گئی۔ نیل وہاں رابعہ سے باتیں کر رہا تھا۔ کیف کو جلن کا احساس اب سکون لینے نہیں دے رہا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا وہ نیل کو کالر سے پکڑے اور لے جائے۔ نیل نے اس کو دیکھ لیا تھا، مزید اس کو جلانا نہیں چاہتا تھا۔ اس سے پہلے کیف وہاں سے جاتی، نیل نے ایک اناؤنسمنٹ کر دی۔ I want to tell you all, I am a married man. Kef is my wife. This is my love marriage. I am very happy. نیل کا اتنا کہنا تھا، کیفے میں تالیاں بجنے لگی۔ وہ پریشان سی گاڑی کی طرف بڑھی۔ نیل نے ہجوم سے مبارکباد لی اور بھاگ کر اس کا پیچھا کرتا پارکنگ ایریا میں آ گیا۔ ہیلو مسز، کہاں جا رہی ہو؟ نیل نے اونچی آواز میں کہا۔ آس پاس لوگ دیکھنے لگ گئے۔ وہ جلدی سے گاڑی میں بیٹھ گئی۔ نیل بھاگتا ہوا گاڑی کے سامنے آ گیا۔ ہٹو، جگہ دو، مجھے چلانے دو، دروازہ کھولو۔ اس نے چابی نکالی۔ نیل مت بناؤ سین، مت کرو یہ ڈرامہ، کیف نے چڑھ کر کہا۔ نیل کو غصہ آ گیا۔ کیف سکون سے ادھر بیٹھو اور جگہ خالی کرو، ورنہ میرے پاس دوسرا طریقہ بھی ہے، نیل نے دھمکی دی۔ اگر آپ کو میری کہانیاں اور ناول پسند آ رہے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیں، اور میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ آپ کا پیار ہی میری ہمت ہے، نیل نے دھمکی دی۔ کیا ہے نیل؟ ابھی وہ نام لے ہی رہی تھی، نیل نے اس کو پکڑ کر باہر نکالا اور گاڑی لاک کر دی۔ چابی وقار کو دی اور خود اس کو بائک کے پاس لے آیا۔ بیٹھو، نیل نے حکم دیا۔ وہ غصے سے بھری اس کو دیکھتی رہی۔ یہاں بھی زبردستی کرو گے؟ کیف نے جس طن سے کہا وہ سمجھ گیا تھا، پھر بھی اس کو بٹھا کر تیز رفتار سے گیٹ پار کر گیا۔ کیف گھر جا کر لڑائی کر لینا، ابھی ہلو مت، دونوں گرے تو ختم ہو جانی کہانی۔ سکون سے پکڑو مجھے۔ نیل نے رفتار تھوڑی کم کی۔ کیف کا غصہ ساتویں آسمان پر تھا۔ 15 منٹ بعد وہ گھر پہنچ گئے۔ نیل نے بائک روکی، اس کا ہاتھ پکڑا اور چلتا ہوا اندر داخل ہوا۔ گھر میں سناٹا چھایا ہوا تھا۔ نیل نے ادھر ادھر دیکھا، پھر لاؤنج میں کیف کو بٹھایا اور خود فون پر بات کرنے لگا۔ امی، آپ لوگ کہاں ہیں؟ نیل نے کال اوکے ہوتے ہی پوچھا۔ نیل، ہم لوگ ادھر دار حویلی میں ہیں، رات تک آتے ہیں۔ کیف ساتھ ہے نا؟ قدسیہ نے تسلی کے لیے پوچھا۔ ہاں جی ٹھیک ہے، نیل نے کہہ کر فوری کال کاٹ دی۔ کیف، تمہیں کھانا بنانا آتا ہے؟ نیل کی بات پر وہ حیرت سے اس کو دیکھتی رہ گئی۔ واٹ؟ نیل، میں کھانا بنانے نہیں آئی، میری فلائٹ ہے، مجھے جانا ہے۔ وہ اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی۔ تم ہر بات پہ الجھتی کیوں ہو؟ پوچھا ہے بس تم سے، کھانا بنا ہوا ہے، بس گرم کرنا ہے، کر کے لاتا ہوں۔ وہ کچن کی طرف بڑھا۔ کیف اس کی حرکات پر عجیب الجھن کا شکار تھی۔ وہ کیا کر رہا تھا اس کو سمجھ کر وہ انسمجھا کر رہی تھی۔ کچن میں برتنوں کی آواز پر وہ بھی کچن میں چلی گئی۔ اوف نیل، کیا جلا دیا ہے، اتنا دھواں، پیچھے ہٹو۔ کیف نے بھاگ کر چولہا بند کیا، کھڑکی کھولی، اس کو آئی برو اچکائے دیکھنے لگی۔ پوچھا تو تھا، اب تم ہر بات پر ڈانٹ رہی ہو تو کیا کروں؟ نیل نے معصومیت سے کہا۔ کیف کو ہنسی آ گئی، اس نے رخ بدل لیا۔ ہنس لو۔ نیل اس کی مسکراہٹ پر چلتا اس کے پاس آ گیا اور اس کی کمر کے گرد باہوں کا جال ڈالے اس کو کس کر ساتھ لگا لیا۔ اپنے ہونٹ اس کی گردن پر گاڑے وہ سرگوشیاں کر رہا تھا۔ کیف کو اپنا آپ پگھلتا محسوس ہوا۔ اس نے چاہ کر بھی نیل کو دور نہیں کیا۔ میرے بغیر نیند آ جاتی ہے؟ نیل کے سوال پر وہ پاگل سی ہو رہی تھی۔ آخر اس کی تصویر سینے سے لگائے اس کی راتیں ہوتی تھیں۔ نیل پلیز چھوڑو، ہلکی سی آواز میں بس وہ اتنا بول سکی۔ بالکل بھی نہیں، تمہیں چھوڑ ہی تو نہیں سکتا، میری جان ہو، سانس بن گئی ہو، اور تم چاہتی ہو میں جیوں نا؟ نیل نے اس کا رخ اپنی طرف کیا۔ وہ برف ہو گئی۔ اس کا قرب کیف کے لیے امتحان بن گیا تھا۔ چلو میرے ساتھ، میری دنیا میں۔ چولہا بند کر کے نیل نے جھک کر اس کو اٹھایا۔ وہ اس کی باہوں میں قید تھی، جہاں آزادی وہ چاہتی بھی نہیں تھی، بس بے مطلب ضد۔ نیل کیف کو اٹھائے اپنے کمرے کی طرف بڑھتا گیا۔ کیف کا دل کانپ رہا تھا اور وہ ڈر رہی تھی اس پل سے، اور ابھی وہ بس چپ تھی۔ کیف، ڈور اوپن کرو۔ نیل نے اس کو باہوں میں پکڑے تھوڑا آگے کیا۔ وہ کبھی دروازے تو کبھی نیل کو دیکھے۔ دروازہ کھولتے ہی نیل نے قدم اندر رکھا۔ چاروں طرف سے ایک مسرور سی مہک اٹھی۔ کمرہ مہک رہا تھا۔
नील ने ले जाकर कैफ को अपने बेड पर बिठा दिया, दूसरी तरफ रखा बुके उसकी तरफ बढ़ाया। वो बस चुप थी। हमारी शादी इतनी अचानक हुई, मैं तब पूछ नहीं सका, पर अब पूछना जरूरी है, तो बताओ, विल यू मैरी मी? कैफदार राना। नील ने बेड के साइड टेबल से एक बॉक्स निकाला और कैफ की तरफ रिंग बढ़ाई। वो हैरान थी या शौक? नील उसको देख रहा था। बहुत प्यार करता हूँ तुमसे, तुम्हारे साथ अपनी फैमिली बनाना चाहता हूँ, जहाँ बस हम हो। कैफ, मुझे तुम्हारे अलावा कुछ नजर नहीं आता। नील के बार बार इजहार पर वो पिघल गई, और नील ने अब उसकी जिद भी पूरी कर दी थी, जिसका जिक्र भी उसने नहीं किया था। नील ने प्रपोज नहीं किया था। अब कुछ बोलोगी, इनकार कर दोगी तो भी मैं तुमको चाहता रहूंगा यार। नील थोड़ा ऊपर बेड पर पास हुआ। कैफ ने इसका चेहरा थाम कर होंठ से होंठ कैद कर लिए। वो कुछ देर अलग हुई। नील ने वापस उसको थाम कर किस कर ली। उस दिन के लिए सॉरी माई लव, आई एम सो सॉरी। आइंदा कभी नहीं होगा। क्या तुम अपनी लाइफ नहीं शुरू कर सकते? मुझे तुम चाहिए। कैफ शिद्दत से, वो भरपूर जज्बात से बोला। इसलिए शेव रखी हुई है। यू नो आई हेट दिस टाइप ऑफ शेव नील। उसके गालों पर हाथ फेरकर कैफ ने वापस अपनी टोन में कहा। नील हंस पड़ा। तुम तो नाराज थी और मुझे देखना भी किसने था? नील ने कैफ को अपनी गोद में लेते प्यार से शिकवा किया। वो इस कदर मोहब्बत से पानी हो रही थी। अब तो देख रही हूं ना, अब कर लो, कैफ ने जो मैनी लहजे से कहा। नील ने उन कैद बालों को आजाद कर दिया। सोच लो, फिर ज्यादा हैंडसम निकला तो कोई और सोनिया ना पड़ जाए पीछे। कैफ को पास से पास तर करते वो बोलता गया। तुम मेरे थे और मेरे ही रहोगे मिस्टर हबी। नील को हक करके वो सुकून से बोली। हाँ, और तुम मेरी, सिर्फ मेरी। नील ने बाहों में लिए उसको ले जाकर वापस बेड पर लटा दिया। खुद अलग हुआ कि कैफ ने कॉलर पकड़ लिया। अभी मत जाओ, एक सेकंड के लिए भी नहीं। नील उसकी नाजुक गिरफ्त पर वापस कैफ पर झुक गया। नील, बारिश हो रही है, तुम्हें कुछ याद आया? कैफ ने उसके कान में सरगोशी की। और फर्स्ट किस? नील ने प्यार से उसके बालों को ठीक करके जवाब दिया। और हमारी लड़ाइयों को भूल गए? कैफ ने अपना सर नील की गोद में रख दिया। वो उसका हाथ थाम कर हर वो याद ताजा कर रही थी जो उस वक्त में हुआ। हाँ, वो कैसे भूल सकता हूँ। झुककर कैफ के माथे को चूमकर नील ने प्यार से कहा। अब बताओ, नाराज क्यों हुई थी? वो भी इतना बुरा वाला कि मुझसे दूर हो जाने की बातें। नील ने उसको उठाकर साथ बिठा लिया। मुझे लगा था तुम मुझसे प्यार नहीं करते नील। यू नो मी ना। पता नहीं, मैं शेयर नहीं कर सकती, मुझको कुछ हो जाता है। कैफ ने जुनूनी सी आवाज में कहा। और जब हम 2 से 3 हो गए तब? बेबी, साथ भी नहीं करोगी? नील ने शोखी से कहा। कैफ ने बिना मूवमेंट किए सर हिला दिया। तुम अगर बदले या दूर गए नील बहादुर खान, खुद कत्ल कर दूंगी तुम्हारा, पहले मेरे हो। नील यकटिक इस लड़की को देख रहा था जो उससे बेपनाह मोहब्बत करती है। भूख लगी है यार। कैफ के कांधे पर सर रखकर नील ने उसका हाथ पकड़कर होंठों से लगाया। तो क्यों लाए ऊपर, चलो खाना खाते हैं। कैफ खड़ी होने लगी। नील ने वापस इसको अपनी तरफ खींचा। वो सीधी उसके ऊपर गिरी। तुम्हारे लिए कुछ है? नील ने पॉकेट से चॉकलेट निकालकर कैफ की तरफ किया। पर बदले में मुझे भी चाहिए, इतना ही मीठा कुछ। नील की शौक बातों को वो समझ रही थी। जल्दी से चॉकलेट ओपन किए उसने पहली बाइट ली। नील उसका चेहरा देख रहा था। कुछ बोलता वो आहिस्ता से उस पर झुकी, आंखों पर हाथ रखा और निचले होंठ पर किस करके उठ गई। चलो नीचे जा रही हूँ, आ जाना। और खबरदार जो ऐसे आए। शेव करो, मुझे मेरा हब्बी चाहिए। कैफ ने जिस अदा से कहा, नील हंसता हुआ अपना शेव किट निकालकर बात की तरफ चला गया। अस्सलाम वालेकुम आंटी। कैफ ने झिझक कर सलाम किया। वालेकुम सलाम बेटा, कैसी हो? नील ऊपर है। कुत्सिया उसको गले से लगाकर पूछने लगी। हाँ जी, वो खाना खाया? खाओ जल्दी, फिर तुम लोगों की फ्लाइट है, पूरे 10 बजे निकल जाना। कुत्सिया की बात पर वो हैरत से मुंह देखने लगी। फ्लाइट? कैफ को अपनी याद आ गई। हाँ, तुम दोनों की है। हनीमून के लिए जा रहे हो तुम लोग, तैयार हो जाओ, कपड़े ऊपर मैंने रख दिए थे। बाकी नील तुमको शॉपिंग करवा देगा, उसको बोलना। कुत्सिया सब बोलती गई। आंटी, नील को पता है? कैफ ने होले से पूछा। नहीं बेटा, तुम बता देना उसको। खाना खाओ। कहाँ है नील? कुत्सिया उसको बिठाकर खुद नील को आवाजें देने लग गई। आंटी, मैं बुला कर लाती हूँ। कैफ कहकर ऊपर की तरफ भागी। वो अभी शावर लेकर बाहर आया था, टॉवल बांधकर अलमारी से अपना कुर्ता निकाले खड़ा उसके बटन खोल रहा था। कैफ ने ठा जाकर दरवाजा खोला और नील के पास खड़ी हुई। नील, अपना सामान पैक करो, हम सिंगापुर जा रहे हैं। मुझे अभी आंटी ने बताया। फिर दादी का मैसेज भी आया है। फ्लाइट आज रात की है। मुझे शॉपिंग भी करवाओ, और हाँ, तुम बताओ कौन सा बैग पैक करना है। बहुत कम वक्त है हमारे पास, वो फरफर बोलती। कैफ, कैफ ऐसे लेकर जाओगी मुझे? नील ने उसको खुद पर मुतवज्जा किया। मैं तो ले जाऊं, पर तुम बताओ ऐसे चलोगे? कैफ ने एक नजर नील पर डालकर कहा। वो हंस पड़ा।
चलो मैं फिर तैयार हूँ। नील उसी टावल में चलता दरवाजे तक आ गया। ओ हेलो मिस्टर हॉट, कपड़े पहनो। कैफ ने बेड पर बैठकर उसको आवाज दी। नील ने दरवाजा लॉक किया और चलता उसकी तरफ आ गया। अब बच सको तो फिर बचो। नील गहरी नजरों से उस पर झुका। नील नो, नीचे सब हैं, कुछ शर्म करो। अपने ऊपर झुके नील को दूसरी साइड करते वो कसमसाई सी बोली। नील ने उसके हाथों को अपनी गिरफ्त में लिए कैफ की गर्दन पर होंठ रख दिए। वो जलती आग की तरह दहक उठी। नील कुछ मोहब्बत संभाल कर रखो। कैफ उसकी गर्दन के गिर्द उंगलियां चलाकर बोली। जब तुम मेरी हो फिर जहां दिल किया वहां ही शहर मोहब्बत आबाद होगा मेरी जान। पर क्या मैं तुम पर अपना हक जता सकता हूँ? नील ने उसकी आंखों में कुछ देखकर पूछा। नील, मैं चाहती हूँ तुम्हारे लिए तैयार हूँ, एक दुल्हन जैसे होती है। मैं अपनी शबे उरूसी ऐसे नहीं मनाना चाहती। मेरे ख्वाब हैं बहुत सारे, हर लड़की की तरह। प्लीज तब तक अपनी इस बेकाबू मोहब्बत को संभालो। कैफ ने उसके गालों पर प्यार करते अपनी ख्वाहिश का इजहार किया। नील ने प्यार से उसको देखा। माथे पर मोहब्बत की मोहर लगाकर वो इसी तरह कैफ पर झुका रहा। पर देखने में तो कोई मसला नहीं, नील ने शौकी से कहा और उसके बाल कान के पीछे किए। मिस्टर हार्ट, मैं वैसे ही पिघल चुकी हूँ अब। यूं विदाउट शर्ट मुझे घूरते रहोगे तो वाइफ की जान लोगे क्या? तैयार हो जाओ ना प्लीज, हमको निकलना है। 9 बज गए हैं। नील, कैफ ने उसके बालों पर उंगलियां घुमाकर त्वचा हटाई। ओके, पर एक शर्त पर। नील वापस कैफ पर झुक गया। अब क्या शर्त है? कैफ उसकी बच्चों वाली हरकत पर हंसी। किस मी इफ यू कैन, नील ने आंख मार कर कहा। कैफ की हंसी और ऊंची हो गई। ऑफ कोर्स आई कैन मिस्टर खरूस, फिर मेरी शर्त भी सुन लो। अब सीधा सिंगापुर जाकर ही हक करूंगी। कैफ ने अपना बैग सामान में रखा, जो थोड़ा बहुत इधर था। बाकी उसका बैग गाड़ी में था। नील सर खुजाता उसको देखता रह गया। अब ऐसे क्यूट फेस मत बनाओ। कैफ ने वापस मुड़कर उसकी गाल पर प्यार किया और सबको मिलने नीचे जाने लगी। नील भी तैयार होकर नीचे आ गया था। सबको मिलकर वो लोग बस जाने को निकले। एयरपोर्ट का सफर बस 30 मिनट का था, जो बातें करते निकल गया। वो एयरपोर्ट पर अपनी फ्लाइट का टाइम देख रहे, जो मजीद लेट हो गई थी। कैफ ने अपने बराबर बैठे नील को गौर से देखा। ये वही शख्स था जो कभी उसकी जिद था, फिर शौक, शर्त और अब शोहर बन गया। उसके बिना वो जिंदगी का तस्वुर भी नहीं कर सकती थी। क्या देख रही हो? नील ने उसका बाजू पकड़कर पास कर लिया। देख रही हूँ उसको जो सिर्फ मेरा है, कैफ ने प्यार से कहा। उधर फ्लाइट की अनाउंसमेंट हो गई। वो बोर्डिंग पास दिखाकर अंदर दाखिल हो गए और चंद ही मिनट में जहाज फिजा में अपनी मंजिल को निकल गया। दार राना ने उनके लिए एक स्वीट बुक करवा दिया था। सिंगापुर एयरपोर्ट पे जहाज लैंड होते उनके नाम का बोर्ड पकड़े एक लड़की खड़ी आसपास देख रही थी। कैफ की नजर उस बोर्ड पर पड़ी। नील का हाथ पकड़कर वो उस तरफ बढ़ी। हेलो मैडम, वेलकम टू सिंगापुर। मिस्टर दार राना ने आपके लिए एक स्वीट बुक करवाया है, आप चलें। लड़की ने ठहर ठहर कर उनको बताया। नील और कैफ एक रेड कलर की पराडो में बैठ गए, अपनी आगे की मंजिल को निकल गए। मौसम बहुत दिलकश हो रहा था, बादल छाने लगे। एक प्यारे से होटल के सामने गाड़ी रुकी। दोनों उतरे और अंदर दाखिल हुए। ना जाने क्यों कैफ मुड़ी और लड़की को देखने लग गई। हेलो, मे आई नो टू योर्स गुड नेम, क्या मैं आपका प्यारा नाम जान सकती हूँ? कैफ ने होले से कहा। वो लड़की अजीब मुस्कान में मध्यम सी आवाज में बोली, माई नेम इज सोनिया रंधावा। उसका जवाब सुनकर कैफ हवास बाख्ता रह गई। वो गिरने को थी जब नील ने थामा। कैफ, क्या हो गया है, तुम ठीक हो? नील ने उसका चेहरा दोनों हाथों में थाम लिया। नील, वो सोनिया। कैफ ने इशारा किया। कैफ, वो और सोनिया है, उसका मैंने कार्ड देख लिया था। जरूरी तो नहीं जो हम सोच रहे हैं वही हो। चलो अंदर, परेशान मत हो, मैं हूं ना, हम साथ हैं। नील उसको लेकर अंदर दाखिल हुआ और उसको लेकर अपने रूम की तरफ बढ़ने लगा। कमरा पूरा फूलों से भरा हुआ था। चारों तरफ सफेद और सुर्ख गुलाबों के बुके सजाए थे। बेड पर टावल का बनाया हुआ हार्ट उनकी राह देख रहा था। नील ने कैफ को सोफे पर बिठाया और पानी का गिलास उसकी जानिब किया। कैफ के चेहरे पर छाई परेशानी उसको परेशान कर रही थी। कैफ जान, सब ठीक है, कुछ मत सोचो, नील का कहना था। उसने फौरी उठकर उसकी बाहों में पनाह ले ली और पास से पास होती गई। नील, प्लीज ऐसे रहो, उसने डर से कहा। मुझे इससे भी ज्यादा पास आना है मिसेस नील बहादुर खान, पर तुम्हारी बात याद है, सो आज मेरे लिए तैयार होगी, मेरी दुल्हन बनोगी। नील ने इस कदर मोहब्बत पाश नजरों से कहा। कैफ के पास हाँ के सिवा कोई जवाब नहीं था। वो अपना रिश्ता मजबूत करना चाहती थी, इसमें कोई तीसरा ना आ सके। उसके लिए तुमको फिर वेट करना होगा। मुझे तैयार होने में वक्त लगेगा मिस्टर खरूस प्लस माई लव। कैफ ने उसके गाल पर होंठ रखे। ओके, पर थोड़ी देर, बस 10-15 मिनट।
اس سے زیادہ میں دور نہیں رہنا چاہتا۔ نیل نے کیف کی آنکھوں میں دیکھ کر اس ادا سے کہا۔ وہ شرما گئی۔ اچھا چلو، تب تک تم ہوٹل وزٹ کرو، میں تیار ہو جاؤں، کیف نے کہہ کر نیل کو روم سے نکال دیا اور خود تیار ہونے لگ گئی۔ وہ جوڑا لے کر آئی تھی، ہر چیز جو چاہتی تھی۔ روسی لباس پہنے وہ تیار ہوئی، نیل کا انتظار کر رہی تھی۔ ریڈ کلر کا لہنگا جس پر گولڈن پٹی کا کام ہوا تھا۔ کافی وقت ہو گیا تھا۔ کیف نے پریشانی سے نیل کا نمبر ملایا۔ واٹس ایپ کالز کالنگ پر جا رہی تھی۔ وہ پہلے ہی سونیا کا نام اور اس حادثہ سے فکر مند تھی۔ اب نیل کا نہ آنا اس کو اور بے سکون کر رہا تھا۔ وہ بیڈ سے اٹھی، اپنا لہنگا ٹھیک کرتے وہ ابھی دروازے تک آئی تھی کہ باہر سے دروازہ کھلا اور کوئی اندر داخل ہوا۔ کمرے میں اندھیرا تھا، پر کیف نے نیل کی آواز پر اس کو پہچان لیا تھا۔ تم کو مزہ آتا ہے اس سب میں نیل، مجھ سے دور ہو جانے میں یا مجھے تڑپانے میں؟ بولو۔ کیف نے آتے ہی اس کا گریبان پکڑ لیا۔ کیف بیبی کیا ہو گیا ہے؟ میں تمہارے لیے گفٹ لینے گیا تھا یار، منہ دکھائی کا تحفہ، اور اتنا پیارا تیار ہو کر اب رونا لازمی ہے؟ اور تم کو کس نے کہا میں دور جا رہا ہوں؟ آج تو پاس آنے کا وقت ہے نا؟ نیل اس کو باہوں میں لیے بتانے لگا۔ مت کیا کرو نہ، کبھی یوں مت جانا، اس کے سینے سے لگی کیف نے پیار سے کہا۔ اوکے، پر ابھی کیا میں اپنی وائف سے مل سکتا ہوں؟ ہماری نائٹ اور یہ پل یوں رو کر اور پریشان ہو کر مت خراب کرو، صرف ہم ہیں، ہم میں کچھ نہیں، نہ کبھی ہوگا۔ نیل نے کیف کو اٹھایا اور کمرے کا ایک چکر اپنی باہوں میں بھرے نکال دیا، پھر پیار سے لا کر اس کو بیڈ پر بٹھا دیا۔ اپنی پاکٹ سے رنگ نکال کر کیف کے بائیں ہاتھ کی مڈل فنگر میں پہنا دی اور پیار سے وہ ہاتھ اپنے ہونٹوں سے لگا لیا۔ تم میری زندگی ہو کیف، اور تمہارے ساتھ میں جینا چاہتا ہوں۔ اس سے پہلے مجھ سے جو بھی غلطیاں ہوئی، میری وجہ سے تم ہرٹ ہوئی، میں اس سب پر سوری کرتا ہوں۔ نیل نے اس کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا۔ نیل بہادر خان، میں نے صرف تم سے محبت کی، بے پناہ کی، اور کرتی رہوں گی۔ کیف نے بھی محبت کا اظہار کیا۔ نیل اس پر جھکا ہی تھا کہ پھر دور ہوا۔ اب کیا ہوا؟ کیف نے اس کو الجھی سی نظروں سے دیکھا۔ سوچ رہا ہوں اب تم سے اجازت لے لوں، کیا میں اپنی وائف کو چھو سکتا ہوں؟ نیل نے ایک ہاتھ سے اس کے کانوں کی بالیاں اتاری اور دوسرے سے گلے کا ہار، جو بالکل لائٹ سا تھا۔ کیف اس کی چلتی انگلیوں پر بس اس کا لمس محسوس کرتی رہی۔ نیل، یو آر مائی ہبی، اور آپ کو پورا حق ہے۔ کیف نے باہوں کے ہار نیل کو پہنائے اور اس کو خود کے پاس کر لیا، اور پھر کمرے میں ہلکی سی سرگوشیاں گونجتی رہیں اور دو پیار کرنے والوں کا ملن ہو گیا، اور کھڑکی پر جمع وہ عکس اب ختم ہوتا جا رہا تھا۔ کیسا لگا ناول؟ امید ہے آپ کو پسند آیا ہے۔ یہ کہانی ان 3 خواہشات پر تھی جو سونیا رندھاوا کرتی ہے نیل کو پانے کے لیے: اس کو کس کرنا، بارش میں حق کرنا، اور ازدواجی تعلقات قائم کرنا۔ پر کیف جو نیل کو سچا پیار کرتی تھی، وہ سب اس نے پورا کیا۔ اس طرح یہ کہانی اپنے انجام کو پہنچ گئی، کچھ ہار اور رومانس اور جھگڑے سے بھرا، کہو عشق ہے۔ یہیں پہ اس کا اختتام ہوتا ہے۔ اگر آپ کو میرا یہ ناول پسند آیا تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں۔ تھینکس فار واچنگ۔